السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میرے ساتھیو، آج بہت ہی بہترین ایک خوشخبری میں آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو جان کر بہت ہی خوش ہوں گے اور جاننا بھی چاہیے، کیونکہ آج شعبان کی 5 تاریخ ہے، جو کہ ولادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنم دن ہے۔ ہم یوں تو سب کے جنم دن مناتے ہیں، اپنے بچوں کے مناتے ہیں، اپنا مناتے ہیں، احبا اقارب کے جنم دن میں شریک ہوتے ہیں، ہم کیا کیا نہیں کرتے، مگر قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج وہ دن ہمیں دکھایا، اور اکثر ہم کو یہ معلوم نہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پہ شہید ہوئے، اور آپ کے 72 جانثار وہ بھی راہ خدا میں اپنی جانوں کو قربان کیے، مگر ہمیں اکثر و بیشتر اس بات کا علم نہیں ہے، اور ہم اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں کہ کربلا میں شہید ہونے والا میرا امام حسین آخرکار کس دن پیدا ہوئے، کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے۔ اس سے ہم انجان ہیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے جنم دن مناتے ہیں، دوسروں کے جنم دن مناتے ہیں، دوستوں کے جنم دن مناتے ہیں، مگر کیا ہم اس بات کو نہیں جان سکتے کہ کربلا میں شہید ہونے والا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا نواسا امام حسین کس دن پیدا ہوئے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک کتاب کا نام سوانح کربلا، اس کے لکھنے والے مصنف کا نام ہے علامہ نعیم الدین مراد آبادی۔ سوانح کربلا ہے کتاب کا نام، اور مصنف کا نام ہے علامہ نعیم الدین مراد آبادی۔ یہ مراد آباد کے رہنے والے ہیں، ان کی ذات کو سب جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، علماء اکرام کے درمیان ایک بہت بڑا ان کا مرتبہ ہے۔ تو آپ حضرات دیکھیں، یہ اپنی کتاب میں سوانح کربلا میں کربلا کا خونی منظر پیش کرتے ہیں، اور سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شریف کے بارے میں ذکر لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت شریف 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول ہے، اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار بنا اور فرزند بنایا، اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال و رفت و محبت تھی، کہ حدیث شریف میں ہے کہ عن ابی عباس من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی جس نے ان دونوں یعنی حضرت امام حسین اور امام حسن سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، اس نے مجھ سے عداوت کی۔ جنتی جوانوں کا سردار فرمانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنی جوانی میں راہ جنت ہوئے، اور حضرت امامین کریمین ان کے سردار ہیں، اور جوان کسی شخص کو بلحاظ اس کی عمر نوعمری کے بھی کہا جاتا ہے، اور بلحاظ شفقت بزرگان کے بھی، آدمی کی عمر کتنی بھی ہو، اس کے بزرگ اور اس کی جوان بلکہ لڑکا تک کہتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم عمر کے تقاضے کو لے کر ہی لوگوں کو کہیں کہ یہ جوان ہے، یہ بزرگ ہے۔ ہم کسی سے آج کہہ دیتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بزرگ ہو رہے ہیں، آج کل آپ پہ تو بزرگی ماشاءاللہ چھا رہی ہے، بزرگی آپ کی نظر آ رہی ہے، آپ تو بزرگ ہو گئے، تو لوگ سوچتے ہیں، اس کو برا مانتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اس نے ہماری بے عزتی کر دی۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ بزرگی اور بڑھاپے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بڑھاپا جو آج کل عام لوگوں پہ آتا ہے، اور بزرگی اسے کہتے ہیں الحمدللہ کہ بزرگی ہم کہتے ہیں بزرگان دین، یعنی بزرگ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ ہر وقت کرتے رہیں، اور اللہ کی راہ میں ہمہ وقت جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، ان کو بزرگ کہتے ہیں۔ جو شریعت مصطفیٰ پر چل کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کو بزرگ کہتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بزرگ معلوم ہوتے ہیں، یعنی آپ نماز ہی پڑھتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اس طریقے کی لوگ باتیں گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہو گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم دن 5 شعبان المعظم کو۔ حوالہ میں نے دیا سوانح کربلا، علامہ نعیم الدین مراد آبادی
یہ آپ کو ہو گیا دلائل، ثبوت ہو گیا۔ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو کوئی 3 تاریخ بتائے گا، کوئی 4 تاریخ، اس میں اختلاف ہے، مگر جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بالکل ریٹ ایک دم ٹھیک اور کلیئر تاریخ 5 شعبان یعنی شب برات کی 5 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس دار فانی پر تشریف لائے اور کربلا کے میدان میں آپ شہید ہوئے۔ محرم کو سب کھچڑا بناتے ہیں، قرآن خوانیاں کرتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس تاریخ کو یاد رکھیں اور اس تاریخ میں بھی خراج عقیدت کو پیش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ 17 تاریخ کو ممبئی کے کورٹ میں پیش کیے جائیں گے، 2 مقدموں میں انہیں ضمانت مل چکی ہے، اور دعا کریں آپ حضرات بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد انہیں رہائی عطا فرمائے۔ جو جیسے ضمانت انہیں اور مقدمے میں ملی ہے، الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کو اور جو مقدمے ہیں ان میں بھی ضمانت صحیح سلامت مل جائے۔ اللہ ان کی پریشانیوں کو آسان فرمائے، ان کے معاملات کو آسان فرمائے، اور دنیا زمانے کی جہاں جہاں اہل سنت والجماعت کے لوگ پریشان ہیں، مولا تمام کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔